بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں ہے. کیا الزام ہے؟ الزام یہ ہے کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں ہے. اور محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس قہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے, کوئی بھی مسلمان نہیں. کیوں؟ اس لیے سب کچھ تو ابو طالب کا ہے, سب کچھ تو ابو طالب کا ہے. کیا کیا ہے ابو طالب کا؟ رسالت بنتی ہے تو ابو طالب کے گود میں, نبوت بنتی ہے تو ابو طالب کے دسترخوان پر. 40 سال تک محمد ابو طالب کے دسترخوان پہ پل رہے ہیں, لیکن یہ دسترخوان ابو طالب کا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا یہ ابو طالب کا ہے, خدا نے کہا یہ میرا دسترخوان ہے. تجھے جب نہیں پایا تو ہم نے تجھے پناہ دی ہے. تکبیر, چلا ابو طالب کے دسترخوان کو اللہ اپنا دسترخوان کہہ رہا ہے, ابو طالب کے ٹکڑوں کو اللہ اپنے ٹکڑے کہہ رہا ہے. 40 سال تک تو نبوت اور رسالت دسترخوان ابو طالب پہ پلتی رہی. اور آپ کو پتہ ہے کفار مکہ اور مشرکین سے پناہ دینے والے اگر کوئی ہے تو بس ابو طالب ہے. اس لیے سارے دشمن تھے مگر دشمنوں کے شر سے جشن کے جناب طالب کی بات کی عاشقیں دی ہیں تو پھر دشمن ایمان کیوں ہے, عاشقیں دی ہیں تو پھر دشمن ایمان کیوں ہے. کیوں نہیں بولتا خاموش مسلمان کیوں ہے, اور دیکھ کر خود ابو طالب کی بتائیں مجھ کو, جب یہ کافر ہے تو آغوش میں قرآن. کیا تو سب کچھ قبلہ, سب کچھ ابو طالب کے گھر میں اللہ نے رکھا ہے. رسالت کو بچایا ہے تو ابو طالب کے سائے میں. مشرکین سے دیکھو پتہ ہے کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے محمد تک کوئی شریف قریب نہ آ سکا. جیسے ہی ابو طالب نے پردہ کیا تو پتہ ہے پیغمبر نے جس سال ابو طالب کی رحلت ہوئی تو پیغمبر نے اس سال کو آمد حزن قرار دیا. اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اے میرا حبیب اب ابو طالب چلا گیا ہے, لہذا مکے میں تجھے پناہ دینے والا کوئی نہیں رہا, یہاں سے ہجرت کر جاؤ, ہجرت کر جاؤ. سب کچھ ابو طالب, توجہ کیجئے گا میرے عزیزو, سب کچھ اسلام پلا ابو طالب کے گھر میں, اسلام بچا ابو طالب کے گھر سے, اسلام کو خون ملا. توجہ, قیامت تک اسلام پھلا ہے تو پھولا ہے. کس کے بندے نے, کس کا احسان ہے؟ ابو طالب کا. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا جوش میں, ابو طالب کا خون کربلا میں ملے گا آپ کو. آج ابھی پردہ غیبت میں اگر کوئی ہے تو وہ ابو طالب کا بیٹا ہے. ابو طالب, سب کچھ ابو طالب کا ہے. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. ہر جز کے اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. ایک سلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. میرے عزیزو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں. توجہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2. ایک کا نام ہے حضرت اسحاق, ایک کا نام ہے حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل وطن ہاجرہ سے آئے, حضرت اسحاق وطن سارہ سے آئے. انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ جو چلتا ہے حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب سے چلتا ہے. عیسیٰ تک سب نبی اسحاق سے آئے ہیں اور حضرت اسماعیل سے ایک نبی آیا. تو جو نقطے کو سمجھئے, حضرت اسماعیل کی نسل سے بس ایک نبی, اسحاق کی نسل سے باقی سارے انبیاء بنی اسرائیل آئے. اور یہ بھی یاد رکھیے جب ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے تھے وہاں اسحاق موجود نہیں تھے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دعا نسل اسحاق میں چلی گئی ہے, کیونکہ مزدوری اسماعیل کر رہے تھے, اسحاق وہاں پہ موجود نہیں تھے, بعد میں آئے.
ابراہیم اور اسماعیل، اور دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہا ہے مسلمین نہیں کہا۔ قبلہ سمجھتے ہیں مسلمین کا مطلب دو، مسلمین جمع۔ اگر مسلمین ہوتا تو لوگ کہہ سکتے تھے اس میں تو حضرت اسحاق اور ان کی نسل بھی شامل ہے۔ اب شاید یہ حکمت ہے کہ اللہ نے اسماعیل کی ذریت میں ایک ہی نبی رکھا ہے، کوئی اور نبی نہیں رکھا، تاکہ کل امت محمدیہ میں شبہ پیدا کرنے والے یہ نہ کہہ دیں کہ اس سے مراد محمد نہیں ہے، کوئی اور نبی ہے۔ شبہ پیدا ہو رہے ہیں نا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں ہے وہ فلاں ہے۔ اللہ نے ایک ہی کے لیے لوہے نبوت کو روک کے رکھا، اور کوئی یہ بھی شبہ نہ کرے کہ یہاں جو امت مسلمہ کہا گیا ہے محمد کے اجداد کو نہیں کہا گیا بلکہ فلاں کے اجداد کو کہا گیا ہے۔ بس اس لیے اللہ نے ایک ہی نبی کو رکھا نسل اسماعیل میں، اور وہ نبی ہے، وہ نبی ہے کہ جس کی بشارت اللہ نے یوں کی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، تاکید کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ یہ احسان تو ابو طالب پر ہے، یہ احسان تو عبد المطلب پہ ہے کہ جنہوں نے سنبھال کے طہر نبوت کو امت کے حوالے کیا ہے، جنہوں نے بچا کے کلمہ کس نے بچایا ہے؟ کافر اور مشرک تو اس کے قاتل تھے، پتھر مارتے تھے، قتل کرتے تھے، مگر بچانے والے ابو طالب ہیں۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ نجاشی اپنے ملک کا حبشہ، جب اس بادشاہ نے دیکھا کہ یار سارے لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ساری دنیا زیارت کرنے وہاں جاتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنا کعبہ بنا لیں؟ تو جو ہے کیوں نہ ہم اپنا کعبہ بنا لیں۔ اس نے یمن میں بہت بڑا کلیسا بنایا، معبد بنایا، اس کو سونے چاندی سے مزین کیا، خوبصورت بنایا، اعلان کر دیا کہ آئندہ سب لوگ ادھر حج کرنے کے لیے آئیں گے، حتیٰ کہ مکہ والے بھی ادھر آئیں گے۔ لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ نتیجتاً اس نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کعبے کو گرائیں۔ اس نے 60,000 کا لشکر بھیجا، 60,000 کا لشکر، میرے عزیز معمولی نہیں ہے، اور اس لشکر میں گھوڑے بھی تھے اور سواریاں بھی تھی، اور 15 عدد ہاتھی تھے۔ ابرا ہاتھی پہ سوار ہو کر گیا تھا، ابرا ہاتھی پہ سوار ہو کے جب مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ کو تو یہ پتہ ہوگا کہ اس زمانے میں بیت اللہ کے متولی کوئی اور نہیں تھے، بنی ہاشم تھے، عبد المطلب تھے، ان کے باپ دادا ہی کے پاس تولیت کعبہ تھی، یہ سردار عرب ہیں، یہ سید البطحہ ہیں۔ جب یہ خیمہ لگا کے بیٹھا نا ابرا، تو ادھر اس کے فوجیوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے، چوری کر لیے، 200 اونٹ، کتنا؟ 200 اونٹ پکڑ لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی کہ میرے اونٹ بھی پکڑ لیے ہیں ابرا کی فوج نے، تو فوراً آ گیا، جہاں ابرا بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس آئے، ابرا اٹھا، استقبال کیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید سید البطحہ سردار عرب میرے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں، کعبے کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی عبد المطلب سے ملاقات ہوئی نا، تو عبد المطلب نے کہا کہ سنا ہے کہ تیری فوج نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، مجھے اونٹ واپس دے دیجئے۔ ابرا نے کہا سید البطحہ ہو کے، اتنے بڑے سردار ہو کے چھوٹی سی بات کرتے ہو؟ میں نے تو سمجھا تھا تو کعبے کے بارے میں بات کرے گا کہ ہم کعبے پہ حملہ نہ کریں اور پلٹ جائیں۔ سنو عبد المطلب کا جواب۔ عبد المطلب نے وہ تاریخی جواب دیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دیجئے۔ کعبے کا بھی کوئی مالک ہے، وہ خود اس کو بچائے گا۔ کعبے کا وللبیت رب، اللہ حضرت عبد المطلب نے ادھر سے یہ جملہ کہا، یہ جملہ کوئی اور کہہ سکتا ہی نہیں، یا تو حضرت عبد المطلب ابرا اور اس کی فوج کے انجام کو جانتے تھے، تو بھی
तारीखी जुमला है, दुआ नहीं की। तो पता चला कि खानदान तो शुरू से ऐसे चला रहा है कि जिसके जवान से निकले हुए कलमात लोहे महफूज का मुकद्दर बन जाते हैं। ये है वली खुदा, काफिर मक्के में काफिर हो जाओगे। ये तो अल्लाह के वली हैं, नबी के अबाव अजदाद। अल्लाह ने किसी नजस पुष्ट में ये नूर को रखा ही नहीं है। या तो ये मानो कि अब्दुल मुत्तलिब को पता था तो पता लगाने वाला अल्लाह था, या फिर ये मानो कि अब्दुल मुत्तलिब की जुबान में वो असर था कि जिसके जवान से निकले हुए कलमात लोहे महफूज का मुकद्दर बन जाते हैं। और ये नूरे मोहम्मदी जहां जहां पे सफर करता है, जिस पुष्ट के सीने में, जिस पेशानी में जाता है, वो पुष्ट, वो सीना और वो वजूद अल्लाह का वली होता है, अंबिया का वसी होता है, वो वसी होता है। जैसे सफर तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये सफर चलता 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 हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर हजरत अब्दुल्ला से होता हुआ ये नूर इस दुनिया में आया है मोहम्मद मुस्तफा की सूरत में। और जब तक मोहम्मद मुस्तफा ने ऐलान नबूवत नहीं किया, उस वक्त तक हजरत अबू तालिब औसिया पैगंबर में से, औसिया के वसी हैं और अपने भतीजे की यानी नबूवत के मुहाफ़िज़ हैं। यहाँ तक तो औलाद इब्राहीम चली। ये क्या है? मिल्लत इब्राहीमी है। अजीज़ों, बस एक बात छोटी सी देखी तो बता, ये मिल्लत और हिब्बी नहीं है, मिल्लत इब्राहीमी आज भी चल रही है। क़यामत तक जो भी सिलसिला इमामत है अबू तालिब से जो चला है वो मिल्लत इब्राहीमी में से है। और याद रखना, जो बंदा मिल्लत इब्राहीमी को छोड़ता है, मोहम्मद मुस्तफा के आबाओ अजदाद को काफिर कह के वो छोड़ देता है और मोहम्मद मुस्तफा की नस्ल की इमामत का इनकार करके छोड़ देता है, तो उनके लिए खुदा फरमाता है वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीमा इल्ला मन सफिह नफ्सहू। और जो भी मिल्लत इब्राहीमी को छोड़ता है दरअसल वो अपने आप को बेवकूफ बनाता है। बस हमारे ऊपर फर्ज है कि अबू तालिब की नस्ल की इमामत को कबूल करके मिल्लत इब्राहीमी को हाथ से छूटने न दे और मोहम्मद मुस्तफा के आबाओ अजदाद के ईमान का ऐलान और इकरार करके अपने ईमान को रोशन